معراج تو اللہ کی طرف سے وہ مقام ہے جس مقام پر میرے حضور کے علاوہ کوئی بھی آج تک نہیں گیا۔ موسیٰ بھی گئے تھے طور پر، کہا اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ لن ترانی موسیٰ، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے ایک جھلک ڈالی طور پر، اور آج تک وہ پہاڑ ریزہ ریزہ دکھتا ہے۔ مگر میرے مصطفیٰ کو تو رب نے اپنے پاس بلا کر ظاہری دیدار کرایا۔ یہ مقام میرے مصطفیٰ کا تھا کہ حضرت امام بوصیری علیہ رحمہ حضور کے وقت کے بہت بڑے مقبول نعت خواہ جو حضور کی مدح سرائی کیا کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا تو اس جگہ گئے جس جگہ کا کوئی خیال اور گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اتنے عروج پر، اتنی اونچائی پر نہ حضور سے پہلے کوئی گیا اور نہ ہی حضور کے بعد کوئی گیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی تاکہ وہ اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے، اور پھر وہ سفر مسجد اقصیٰ سے آسمان تک، اور آسمان سے پھر سدرۃ المنتہا تک، اور پھر سدرۃ المنتہا سے جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک بلایا۔ اس سفر میں کبھی نبیوں کی امامت کروائی، کبھی جنت کا نظارہ کرایا، کبھی دوزخ کی سیر کرائی، انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہوئی، کبھی بیت المعمور کا نظارہ کرایا۔ ان سب سے بڑھ کر سب سے بڑی دولت یہ تھی کہ اللہ نے خود اپنا دیدار کرایا۔ حضور جب معراج سے لوٹے تو ابو جہل نے گلی گلی میں جا کر یہ کہا کہ بتاؤ مجھے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ایک رات میں مسجد اقصیٰ سے جا کر آ جانا؟ لوگوں کے بیچ جا کر وہ پروپیگنڈا پھیلانے لگا۔ سامنے سے دیکھا ابو بکر صدیق آ رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ اے ابو بکر مجھے بتاؤ کہ اگر تمہیں یہ کوئی کہے کہ ایک رات میں مسجد اقصیٰ سے تم چلے آئے تو کیا تم یہ مانو گے؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ ابو جہل کہتا کہ اے ابو بکر پھر محمد عربی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے اور سیر کر کے چلے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی محبت پر قربان جائیں، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کہا ہے تو حق کہا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام ہمیں جو بھی خبر دیتے ہیں وہ حق کہتے ہیں۔ جب آقا نے کہا ہے تو حق ہی کہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ محبت تھا حضور علیہ السلام سے حضرت ابو بکر صدیق کا۔ میرے مصطفیٰ کی شان یہ تھی کہ وہ گئے بھی اور اللہ پاک کا دیدار بھی کر کے آئے۔ اتنا ہی نہیں، حضور نے اس دوران جو جو چیزیں دیکھی اپنی امتیوں کو آ کر اس چیز کے لیے آگاہ بھی کیا۔ جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا جن پر عذاب ہو رہا تھا، حضور نے اپنی امتیوں کو آ کر بتایا کہ اے لوگو یہ کام مت کیا کرو، یہ عمل نہ کیا کرو، اس کی سزا جہنم میں تمہیں یہ ملے گی۔ حضور نے بتایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سروں کو کچلا جا رہا ہے پتھروں سے، اس کے کچھ دیر کے بعد وہ سر پھر صحیح ہو جاتے ہیں، پھر سے ان سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ حضرت جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نماز بہت بوجھ لگتی تھی، اس لیے ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ وہ نماز جس کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں رب کی بارگاہ میں گیا تو میں نے رب کی بڑائی بیان کی، اللہ نے مجھ پر درود و سلام بھیجا، اور اللہ نے مجھے پوچھا کہ محبوب بتا تجھے کیا چاہیے؟ میں نے کہا کہ مولا میرے امتیوں کی بخشش عطا کر دے۔ اللہ نے کہا کہ جا 70,000 بے گناہوں کو میں معاف کرتا ہوں۔ کہا مالک بہت تھوڑے ہیں۔ وہ اللہ فرماتا ہے کہ مصطفیٰ میں نے آپ کو مقام محمود عطا کیا، کل آپ جس جس کو کہتے جائیں گے میں ان سب کو جنت میں بھیجتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ! اللہ نے تحفے میں 50 وقت کی نماز دی۔ واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، کہا کہ مجھے بنی اسرائیل کے لوگوں کا تجربہ ہے، آپ جائیں رب کی بارگاہ میں نماز کی تخفیف کی عرضی دیں۔ 5 نمازیں معاف ہوئی، 9 مرتبہ پلٹے حضور علیہ السلام اور رب کی بارگاہ میں جا کر 45 وقت کی نماز منع فرمائی۔ اتنے میں ہی جب آخری 5 بجی
حضرت موسیٰ نے کہا کہ ایک مرتبہ آپ پھر جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رب سے اب شرم آتی ہے، کیا میری امت اس قائق بھی نہیں، اس قدر بھی نہیں کہ وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ سکے؟ تو اللہ کے رسول نے ہم سے تو یہ امید رکھی۔ فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے آگے پیچھے چیتڑے بندھے ہوئے ہیں، اور وہ کانٹے دار اور کڑوے جھاڑیاں کھا رہے ہیں اور گرم پتھر چاٹ رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کا صدقہ نہیں دیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مال کا زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کے سامنے اچھے اچھے پکوان، طرح طرح کے قسم قسم کے نعمتیں رکھی ہوئی تھی، مگر وہ پاکیزہ رزق کو چھوڑ کر، وہ اس پاکیزہ کھانا کو چھوڑ کر وہ نجس اور ناپاک اور غلیظ کھانے کو کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ وہ ہیں جن کے پاس ان کی بیوی ہونے کے بعد بھی وہ باہر حرام کاری کیا کرتے تھے، حرام رشتے بنایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں لوہے کی کینچی سے کاٹی جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں عالم بن کر، دنیا میں پڑھ لکھ کر اس بات کی عمل کرنے کی کہا کرتے تھے جن پر ان کا خود عمل نہیں ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے آ کے تنقید کی، حضور نے ان سارے اعمال کے بارے میں بتایا کہ میری امتیوں لوگوں ان اعمال سے بچو، اللہ اس کا یہ انجام دیتا ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اے جبریل میرے محبوب کو جنت کی سیر کراؤ۔ حضرت جبریل حضور علیہ السلام کو جنت میں لے جاتے۔ حضور فرماتے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، ایک نوجوان کو دیکھا جو نور اور تجلیات کے تالاب میں غوطے مار رہا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا ہے جبریل یہ کون ہے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اس کے 3 عمل میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اپنے والدین کی بہت خدمت کیا کرتا تھا، اپنے ماں باپ کا بہت فرما بردار تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سفر میں جو مجھے سب سے بڑی دولت ملی، سب سے قیمتی، سب سے نایاب تحفہ ملا، فرمایا رأیت ربی فی احسن الصورہ، وہ یہ تھا کہ میں نے اپنے رب کا جی بھر کے دیدار کیا، میں نے اپنے رب کو خوب دیکھا۔ معراج کی رات حضور ساری حدوں کو پار کر کے، ساری حدوں کو پار کرتے ہوئے، 7 آسمانوں کو پار کرتے ہوئے سدرہ پر پہنچے۔ جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ، اگر میں اس جگہ سے ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ یا رسول اللہ میری حد یہیں تک تھی۔ اللہ اکبر۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حصلت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔